نبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، کیا خبر کس کو کہ ہم کس سے ملے بیٹھے ہیں، کیا خبر کس کو کہ ہم کس سے ملے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، کیا خبر کس کو کہ ہم کس سے ملے بیٹھے ہیں، کیا خبر کس کو کہ ہم کس سے ملے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، آئے کوئی کہ نہ آئے ہمیں پرواہ کیا ہے، آئے کوئی کہ نہ آئے ہمیں پرواہ کیا ہے، ہم دو عالم سے نظر بند کیے بیٹھے ہیں، ہم دو عالم سے نظر بند کیے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، اللہ اللہ سے لطف جب آنے لگا، اللہ اللہ سے لطف جب آنے لگا، ذکر کے کیف کی لذات لیے بیٹھے ہیں، ذکر کے کیف کی لذات لیے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے ملے بیٹھے ہیں، لاکھ جلوت ہو فدا خلوت جانا پہ یقین، لاکھ جلوت ہو فدا خلوت جانا پہ یقین، میں وحدت کا لیے جام پیے بیٹھے ہیں، میں وحدت کا لیے جام پیے بیٹھے ہیں، سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں، ہیچ آفت
نارسد گوشہ تنہائی را ہیچ آفت نارسد گوشہ تنہائی را خال تھا صاحب احوال بنے بیٹھے ہیں خال تھا صاحب احوال بنے بیٹھے ہیں سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں دینے والے تیرے دینے کہ میں صدقے جاؤں دینے والے تیرے دینے کہ میں صدقے جاؤں جان و دل جسم دیے جن سے جیے بیٹھے ہیں جان و دل جسم دیے جن سے جیے بیٹھے ہیں سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں جب توکل ہے تو غیروں کو سنانا کیا ہے جب توکل ہے تو غیروں کو سنانا کیا ہے ربنا اللہ تو کہنا تھا کہے بیٹھے ہیں ربنا اللہ تو کہنا تھا کہے بیٹھے ہیں حکم آنے سے بھی پہلے سے ہم عامل نکلے حکم آنے سے بھی پہلے سے ہم عامل نکلے فیض نوری کو لیے اور جیے بیٹھے ہیں فیض نوری کو لیے اور جیے بیٹھے ہیں سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں اب بھلا کس کو کوئی چاہے گا میرا کہنا اب بھلا کس کو کوئی چاہے گا عامر کہنا بخدا جب کہ خدا ہی سے ملے بیٹھے ہیں بخدا جب کہ خدا ہی سے ملے بیٹھے ہیں سب سے اب چھوٹ کے ہم ان سے لگے بیٹھے ہیں نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری
کہیں تعریف ہے تیری، کہیں توقیر ہے تیری، کہیں تعریف ہے تیری، کہیں توقیر ہے تیری، جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری، ہٹا نظروں سے جب عالم تصور میں جگہ لے لی، ہٹا نظروں سے جب عالم تصور میں جگہ لے لی، یہاں تصویر ہے تیری، وہاں تنویر ہے تیری، یہاں تصویر ہے تیری، وہاں تنویر ہے تیری، جہاں بھی کچھ کھٹک پائی صدا یہ تو یہ آئی، جہاں بھی کچھ کھٹک پائی صدا آئی تو یہ آئی، ہر ایک آواز میں شاہا کھلی تقریر ہے تیری، ہر ایک آواز میں شاہا کھلی تقریر ہے تیری، کہیں شاہی تیری دیکھی کہیں ہے سلطنت تیری، کہیں شاہی تیری دیکھی کہیں ہے سلطنت تیری، کہیں تحمید ہے تیری، کہیں تکفیر ہے تیری، کہیں تحمید ہے تیری، کہیں تکفیر ہے تیری، پتہ اس کا یہی عامر جہاں تو ہے وہاں وہ ہے، پتہ اس کا یہی عامر جہاں تو ہے وہاں وہ ہے، کہ تو نئے ہے نواب اس کی یہی تفسیر ہے تیری، کہ تو نئے ہے نواب اس کی یہی تفسیر ہے تیری، جدھر بھی ہے نگاہ ڈالی ادھر تصویر ہے تیری۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان
صاحب لولاک حضور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور امتی کہنے کا فخر عظیم عطا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ تعالی نے ہمیں ایسی دولت عطا فرمائی ہے جس دولت کے سامنے کوئی دولت بڑی سے بڑی دولت، بڑی سے بڑی نعمت اس نعمت کی برابری نہیں کر سکتی۔ وہ نعمت ہے ایمان۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے محبوب کو۔ ایمان اللہ کو محب بنا دیتا ہے، مومن کا چاہنے والا اللہ بن جاتا ہے۔ کیسی نعمت ہے! اللہ کا یہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا یہ دوست بن جاتا ہے، اللہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ چیز ہے ایمان۔ جس پر ایمان کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے وہ اللہ کا دیوانہ ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے، عاشق ہو جاتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایمان کے برابر کیا 1 لاکھ روپے ہو سکتے ہیں؟ 2 لاکھ، 3 لاکھ، 1 کروڑ، 5 کروڑ، 10 کروڑ؟ سارا تمل ناڈو ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ سارا تمل ناڈو ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ سارا کرناٹک ملا لیں، ایمان کی برابری کر سکتا ہے؟ سارا آندھرا پردیش بھی ملا لیں، ایمان کی برابری کر سکتا ہے؟ مہاراشٹر بھی ملا لیں، ایمان کی برابری کر سکتا ہے؟ کشمیر کتنا خوبصورت شہر، وہ ملا لیں، کیا وہ کشمیر ایمان کے برابر ہو سکتا ہے؟ سارا ہندوستان ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ سارا ہندوستان مل کے ایمان کی برابری کر سکتا ہے؟ میں ایمان کی اہمیت کو سمجھاتا ہوں، آپ ہنسیں یا کچھ بھی سمجھ جائیں۔ ساری دنیا کسی کو مل گئی، ایمان نہیں ملا تو اسے کچھ بھی نہیں ملا۔ کسی کو کچھ بھی نہیں ملا، 1 گز زمین نہیں ملی، 1 روپیہ نہیں ملا، ایمان مل گیا تو اس سے بڑا کوئی تونگر نہیں۔ ساری مخلوق ایک طرف، ایمان ایک طرف، ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان ایک طرف۔ ایسا ایمان تمہیں کس سے ملا؟ اللہ سے، اللہ نے دیا۔ اب جب ایمان کی عظمت کھل جاتی ہے تو بندہ کیا کرتا ہے؟ دینے والے کا عاشق ہو جاتا ہے، دینے والے کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی بڑی نعمت ہے ایمان! اور ایمان کے اپوزٹ کیا ہے؟ شرک اور کفر۔ سب سے بڑی نعمت ایمان، اور سب سے بڑی آفت، سب سے بڑی مصیبت، سب سے بڑا ضرر، سب سے بڑی نحوست شرک اور کفر۔ بخار بڑھ کر ہے یا شرک بڑھ کر ہے؟ اندھا پن بڑھ کر ہے یا شرک کفر بڑھ کر ہے؟ بہرا پن بڑھ کر ہے یا شرک و کفر بڑھ کر ہے؟ بیماری بڑی سے بڑی بیماری بڑھ کر ہے یا کفر و شرک بڑھ کر ہے؟ فاقہ بڑھ کر ہے یا کفر بڑھ کر ہے؟ تنگ دستی، غریبی، مفلسی بڑھ کر ہے یا شرک اور کفر کی مصیبت بڑھ کر ہے؟ سارے مصائب کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، ساری مصیبتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، ساری آفتوں کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، ایک پلڑے میں شرک کو رکھ دیں۔ ذرا سمجھو، ساری پریشانی، جو پریشان ہے اسے لاؤ اور اسے پوچھو کہ تیری پریشانی کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں 40 سال سے۔ وہ 40 سال کی بیماری ایک پلڑے میں رکھ دو، ایک پلڑے میں شرک کو رکھ دو۔ کون سا پلڑا وزندار ہو جائے گا؟ شرک کا۔ روئے زمین پر اب تک جتنی بلائیں نازل ہوئیں، جتنی مصیبتیں نازل ہوئیں، جتنی آفتیں نازل ہوئیں، وہ سب ایک پلڑے میں، اور شرک ایک پلڑے میں، تو وہ ساری آفتیں شرک کی مصیبت کی برابری نہیں کر سکتی۔ تو اتنی
بڑی مصیبت سے اللہ محی الدین کو بچا رکھا ہے، اتنی بڑی مصیبت سے ذبیح اللہ کو بچا رکھا ہے، اتنی بڑی آفت سے فاروق کو بچا رکھا ہے، اتنی بڑی بیماری سے حنیفہ کو بچا رکھا ہے، سارے مسلمانوں کو اتنی بڑی بیماری سے بچا رکھا، اتنا بڑا احسان کیا ہے۔ سمجھو اے اہل ایمان، ذرا سمجھو تمہارے پاس کتنی بڑی دولت ہے۔ سارے مصائب ایک طرف، شرک کی مصیبت ایک طرف، ساری نعمتیں ایک طرف، ایمان کی نعمت ایک طرف، ایسی بڑی نعمت فاروق کے پاس ہے، اتنی بڑی آفت سے بچا ہوا ہے۔ یہ دینے والا کون؟ اللہ۔ بچانے والا کون؟ اللہ۔ اب بندہ کیا ہوگا؟ مولا کہتے ہیں الذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے پر جب ایمان کی حقیقت کھل جاتی ہے تو وہ اللہ کا دیوانہ بن جاتا ہے، اللہ کا عاشق ہو جاتا ہے، اللہ پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کیسا مہربان رب ہے کہ مفت میں اتنی بڑی دولت سے ہمیں ان پر سرفراز فرما دیا، مفت میں اتنی بڑی مصیبتوں سے ہمیں بچا لیا۔ ہاں تو بندگان خدا، ایمان ایمان ایمان، اس پر شکر کرتے 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 ہمارا دم بھی نکل جائے تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ کیا کروں؟ اس کا حق ادا ہوا تو نہ آگے بڑھوں میں؟ پوریدہ تو اتنی بڑی نعمت واجد کے پاس ہے، اب رونا کس بات کا، پریشانی کس بات کی؟ اتنی بڑی دولت دینے والا خادر کو گھر نہیں دے گا، ایمان دے دینے والا محبوب کو دولت نہیں دے گا، ایمان دینے والا ہمیں حیات نہیں دے گا، ایمان دینے والا کیا ہمیں عزت نہیں دے گا، ایمان دینے والا کیا ہمیں ثروت نہیں دے گا، ایمان دینے والا کیا تیری پریشانی دور نہیں کرے گا، ایمان دینے والا کیا تجھے اولاد نہیں دے گا، ایمان دینے والا کیا تجھے داخل جنت نہیں کرے گا؟ ارے شرک سے بچانے والا کیا جہنم سے نہیں بچائے گا؟ کفر سے بچانے والا کیا جہنم سے نہیں بچائے گا؟ جب ایمان پر نظر جاتی ہے تو مولا کا پیار پیدا ہو جاتا ہے، بندہ بے فکر ہو جاتا ہے، بندہ مستی میں آ جاتا ہے، بندے کو خمار طاری ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا خوش قسمت کون ہے؟ تو بندگان خدا پوریدہ، ایمان ہمیشہ صبح اٹھو دیکھو ایمان، ارے مومن اٹھا ہوں، اس سے بڑی کیا خوش قسمتی ہے؟ ایمان کے ساتھ بیدار ہوا ہوں اور پہ بستر پر جا رہا ہے تمیم انصاری ایمان کو لے کے سو رہا ہے۔ کتنی بڑی دولت! ایمان کے ساتھ اٹھا ہے، ایمان کے ساتھ سو رہا ہے، ایمان کے ساتھ گھوم رہا ہے، ایمان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایمان کے ساتھ بیوی بچوں میں مشغول ہے، ایمان کے ساتھ رہتا ہے اور انشاءاللہ ایمان پر مرے گا۔ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے! ہاں مولا تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے۔ جب دوست ہوتا ہے تو پیار کرتا ہے۔ مومن بندہ جب توبہ کرتا ہے، توبہ کرنے پر کیا کرنا؟ معاف کرنا۔ محبوب نے میری گستاخی کی، پھر آ کے کہتا بھائی جی مجھے معاف کر دیجئے۔ میں نے کہا تو نے ایسا کیا؟ میں معاف کر دیجئے، سرکار کا واسطہ بھائی جی، آپ کے ابا حضور کا واسطہ، مجھے معاف کر۔ میں نے کہا جا معاف کیا، یہ بہت بڑی مہربانی۔ مگر مومن جب توبہ کرتا ہے تو مولا صرف معاف ہی نہیں کرتے، کیا کہتے ہیں مولا؟ ان اللہ یحب التوابین۔ مومن خطا کرنے کے بعد جب مولا مجھے معاف کر دے توبہ کرتا ہے تو اسے محبوب بنا لیتا ہے، اس سے پیار کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے۔ کیا چیز ہے ایمان! مومن خطا کرنے کے بعد، فاروق کا داماد ہے نا، بیوی اچھی ہے، بچی فاروق کی بیٹی اللہ سے سلامت رکھے، کیا کہہ رہا تھا میں؟ فاروق کا داماد غلطی کیا، فاروق کا اس کا آپ کا نام کبیر کے پاس جو نوکر ہے، سرونٹ ہے، اس نے غلطی کی۔
اور اس کے بعد آ کے عاجزی کرتا ہے معاف کر دیجئے، نادم ہو گیا تو کیا کہتا چل ڈیوٹی پہ لگ جا، معاف کر دیا. یہ نہیں کہتا ہاں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، ہاں میں تجھ سے پیار کرتا ہوں، کبھی نہیں کہتا. معاف کر دینا ہی سب سے بڑی مہربانی. مگر مومن کی شان دیکھیے، صرف معاف ہی نہیں کرتا، اس سے پیار کرتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، توبہ کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ہائے ہائے ہائے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. کتنا چاہتا ہے کہ توبہ خطا کار کو صرف معاف نہیں کرتا، اس کے استغفار پر اس کی مغفرت نہیں کرتا، بلکہ مغفرت کے ساتھ ساتھ اپنی محبت کا بھی پروانہ دے دیتا ہے. کہتا ہے کہ اے گنہگار، اب تیرے گناہ ہی معاف نہیں ہوئے، تو میرے محبوبوں کی صف میں آ گیا. اس کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے. بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، بنی اسرائیل میں ایک دفعہ قحط آ گیا. کیا آ گیا؟ قحط. بارش برسنا بند ہو گئی، پانی نہیں پڑ رہا تھا. لوگ پریشان ہو گئے کہ پانی نہیں ہے، مویشی ہلاک ہو رہے ہیں، فصلیں اجڑ رہی ہیں، لوگ جاں بحق ہو رہے ہیں. پریشان پریشان دعائیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، مگر دعا قبول نہیں ہوتی. جب کام نہیں بنتا تو اللہ والوں کی بارگاہ ہی نظر آتی ہے. یہ جو بارگاہوں سے چڑھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ان بارگاہوں سے کیا ہوتا ہے، ان پر بھی جب آن پڑتی ہے تو وہ بارگاہوں کے پاس ہی آتے ہیں. کیونکہ وہ نہیں دے ان کو دینے والا خدا بنایا ہے. تو ساری قوم حضرت موسیٰ کے پاس آتی ہے، آ کے کہتی کہ یا نبی اللہ پانی برسا دیجئے، دعا کر دیجئے کہ پانی برس جائے. نینگے دعا پڑھنے رنگا، نینگے کئی ارتا پڑھنی مندروں سے یا نبی اللہ. تو حضرت موسیٰ نے کہا چلو ہم سب مل کے دعا کریں گے. سب چلو. ایک میدان کا انتخاب ہوا اور تمام حضور کی امت، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو حضرت موسیٰ نے لے کر دعا شروع کی. کہا کہ مولا تیرے بندوں پہ رحم فرما دے، مولا تڑپ رہے ہیں، مولا پانی برسا دے، مولا لاج رکھ میری، پانی برسا دے. پانی نہیں برس رہا ہے. موسیٰ نے کہا مولا ان گنہگاروں پر نہیں رحم نہیں آتا ہے تو جانوروں پر تو رحم کر دے، مولا پانی برسا دے. جانور کو بتا رہے مولا، جانور کو بتانے کے بعد دعا قبول ہو سکتی ہے، کسی ولی اللہ کو بتا کر. جانوروں کو استسقاء میں کیا کرتے ہیں؟ جانوروں کو بھی لے جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی معصومیت کو بتا کے اللہ سے پانی طلب کرتے ہیں. جانور کو بتا کے، جانور کا وسیلہ لے کے دعا کرنا جائز ہے، غوث اعظم کا وسیلہ لے کے دعا نہیں کرنا. کیا یہ لوگ ہیں یا جانور سے بدتر ہیں؟ تو حضرت موسیٰ جانوروں کو بتا رہے ہیں، کبھی انسانوں کو بتا رہے ہیں مولا پانی برسا دے، مولا برسا دے. نہیں. اب موسیٰ ادھر متوجہ ہوئے اور مولا سے پوچھتے ہیں کہ مولا کیا بات ہے، کیا میری وجاہت کچھ کم ہو گئی ہے، تیری بارگاہ میں میرا مقام کچھ گھٹ گیا ہے، مولا کیا بات ہے تو نہیں سن رہا ہے؟ تو مولا نے کہا کہ موسیٰ تیرا مقام گھٹا نہیں، تو پیغمبر ہے. پیغمبر تو وہ ہوتا ہے جس کے صدقے میں امت کو مقام ملتا ہے. پھر موسیٰ کہتے ہیں مولا اگر میرا مقام گھٹ گیا ہے تو اس کا واسطہ دیتا ہوں جس کے صدقے میں سب کو مقام ملتا ہے، محمد عربی کے واسطے میں برسا دے. تو مولا کہتے ہیں کہ موسیٰ تیرا مقام کچھ گھٹا نہیں، بات یہ ہے کہ اس مجمع میں ایک گنہگار ہے جو 40 برس سے میرا مقابلہ کر رہا ہے، 40 برس سے میری نافرمانی کر رہا ہے. جن کاموں کے کرنے کا میں حکم دیتا ہوں وہ نہیں کرتا، جن سے روکتا ہوں وہ کرتا ہے. میں اس سے بہت ناراض ہوں. اب اعلان فرما دیں کہ وہ شخص اس مجمع سے نکل جائے، جو ہی وہ نکلے گا میں بارش برسا دوں گا. تیری دعا تو قبول ہے
بارش نہیں برسنے کی وجہ وہ گنہگار ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس سے کہیں کہ نکل جائے. موسیٰ علیہ السلام اعلان کرتے ہیں اے میرے امتیوں، اس مجمع میں جو 40 برس کا گنہگار ہے، جو 40 برس سے خدا کو ناراض کر رہا ہے، واسطہ اسے اس کے خدا کا کہ وہ مجمع چھوڑ کے نکل جائے، لوگوں پر رحم کرے. وہ نکلے گا تو پانی برسے گا. پھر دیکھتے ہیں مجمع جوں کا توں، کوئی نہیں نکلا. پھر تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں نکل جائے وہ، دیکھو دیکھ اللہ تجھ پر رحم کرے گا، نکل جا، تیرے رہنے کی وجہ سے پانی نہیں برس رہا ہے. پھر تھوڑی دیر توقف فرماتے ہیں، پھر اعلان کرتے ہیں کون؟ حضرت موسیٰ، کہ جلدی نکل، تو جو ہی نکلے گا پانی برسے گا. اب وہ پریشان ہو، وہ دیکھتا ہے گنہگار مجمع سے کوئی دوسرا نکلا یا نہیں، کوئی نہیں نکلا. تو سمجھ گیا 40 سال سے جو نافرمانی کر رہا ہے بندہ وہ میں ہی ہوں، یہ خطاب مجھی سے ہو رہا ہے. اب پریشان ہوا، کوئی نہیں نکلا. تو فوراً اپنے چہرے پر ایک پردہ ڈال لیتا ہے، ایک کپڑا ڈال لیتا ہے، ڈال کے سر جھکاتا ہے، جھکا کے کہتا مولا مولا واسطہ تجھے موسیٰ کا، مولا واسطہ تجھے نبی آخر الزمان کا، مولا میری راج رکھ لے، 70,000 کے مجمع میں مجھے رسوا مت کر مولا، میں توبہ کرتا ہوں مولا، مجھے معاف کر دے، مجھے رسوائی سے بچا لے مولا، اس کے بعد میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا. دل ہی دل میں کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام منتظر ہیں کہ کوئی نکلے، بارش برسے. اعلان پر اعلان کر رہے ہیں، دیکھتے کیا ہیں، ابر چھا رہا ہے، ابھی کوئی نکلا نہیں. تھوڑی دیر نہیں گزری کہ ایسی موسلا دھار بارش شروع ہوئی کہ بارش میں ڈوب رہے ہیں لوگ. موسیٰ علیہ السلام پریشان کہ کوئی نکلا نہیں. مولا نے کہا کہ اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی ہے اور نکلا بھی نہیں. تو اب فوراً پوچھتے مولا یہ کیا معمہ ہے، کوئی میرے اس مجمع سے نکلا نہیں، تو نے کہا کہ ایک شخص کی وجہ سے سمجھ میں آ رہا ہے بارش نہیں برس رہی ہے، اب وہ نکلا نہیں، پھر بارش کیسے؟ مولا کہتے ہیں ذرا غور سے سنو، موسیٰ جس کی وجہ سے پانی رکا ہوا تھا اب اسی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے. جس کے لیے میں نے بارش کو روک رکھا تھا اب اسی کی وجہ سے بارش برس رہی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑا شوق ہوا، یہ کون سا شخص ہے، وہ کون ہے، اتنا بڑا گنہگار، اور گنہگار ہی کی وجہ سے بارش. اس نے ایسی کیا توبہ کی کہ لمحہ بھر میں بارش برس رہی ہے. تو مولا سے پوچھتے ذرا غور سے سنیں مولا وہ کون ہے، مجھے ذرا بتا دے مولا. وہ گنہگار تھوڑی دیر پہلے جو گنہگار تھا اب اس کے بعد جو نیکوکار بن گیا جس کی وجہ سے بارش برسے، مجھے ذرا بتا دے مولا. ذرا غور سے سنیں، ذرا غور سے سنیں، دم نکل جانا. مولا کہتے ہیں موسیٰ کیا ایسا سوال کر رہا ہے، گنہگاری کے وقت جب وہ گناہ کر رہا تھا، میری نافرمانی کر رہا تھا، میں نے اس کی پردہ پوشی کی. اب تو وہ تائب ہو گیا، اب میں کیسے بتاؤں گا اسے، اب تو میرا محبوب بن گیا. ان اللہ یحب التوابین، اب وہ میں اس کا محب، وہ میرا محبوب، کبھی نہیں بتاؤں گا موسیٰ. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہوتا ہے تو ایمان والوں کی کیسے ناز برداری اٹھاتا ہے. ہاں تو بندگان خدا اپنے ایمان کی قدر کیجئے، شکر کیجئے. کیسی بڑی دولت ہمیں ملی ہے. یہ دولت ہمیں ایسے ہی نہیں مل گئی، یہ کسی کا صدقہ ہے، یہ کسی کا اتارا ہے، یہ محمد رسول اللہ کی نسبت کا صدقہ ہے کہ ہم کو مفت میں اتنی بڑی دولت ملی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. جب اتنی دوستی کرتا ہے، یہ سمجھ میں آیا سمجھ میں. ہاں تو ایمان کی قدر کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر کرو.
بندہ مومن سے اللہ کو کتنی محبت ہے، کتنی محبت ہے، یہ معلوم ہو جائے گا تو پھر پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک دفعہ حضور تشریف لا رہے ہیں، کہیں سے آ رہے ہیں، کسی غزوے سے واپسی ہو رہی ہے صحابہ کے ساتھ، تو دیکھتے ہیں کہ یہاں ایک عورت پکارتی ہوئی آ رہی ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضور بھائی ٹھہرو ٹھہرو، کیا بات ہے؟ کیا یا رسول اللہ ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا پوچھ، کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ اس کے گود میں بچہ تھا، اس کے گود میں بچہ۔ اب حضور سے پوچھی، یا رسول اللہ ایک سوال، کیا اللہ کو ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنی ہے یا اس سے زیادہ ہے؟ کیا پوچھتی ہے؟ ایک ماں کو اپنے بچے سے جتنی محبت ہوتی ہے اللہ اتنا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ؟ سرکار نے فرمایا پاگل کیسا سوال کرتی ہے، اللہ کی محبت کہاں، ایک ماں کی محبت کہاں؟ وہ لامحدود ذات ہے، اس کی محبت بھی لامحدود ہے، اس کی محبت کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ ہزاروں ماؤں کی محبت یہ ایک طرف، اللہ کی محبت یہ ایک طرف ہے۔ تو کہتی ہے یا رسول اللہ اور ایک سوال کرتی ہوں، کیا کوئی ماں اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا گوارا کرے گی؟ نیرپولے پوڑوں ماں یا دو ماں؟ اس سوال پر حضور سر جھکا لیتے ہیں اور حضور پر گریہ طاری ہو جاتا ہے، حضور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، حضور روتے ہوئے سر جھکا دیتے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد سر اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عورت سن، جو بندہ سرکشی کی وجہ سے ایک کو دو کہے گا اس کے سوا اللہ سب کو معاف کرے گا، اسے کبھی نہیں معاف کرے گا جو ایک کو دو کہتا ہے۔ کتنا آسان ہے ایک کو ایک کہنا، کوئی بڑی بات، ایک کو ایک کہیں گے یا دو کہیں گے؟ ایک کو کیا کہیں گے با؟ کتنا آسان ہے، کوئی محنت کی بات ہے، مشکل کی بات ہے؟ ایک کو ایک کہنا، یہ کیا ہے؟ مائک ہے، یہ کیا ہے؟ مائک ہے، یہ کیا ہے؟ مائک ہے، پھول ہے کو ہے کہنا کوئی مشکل ہے؟ ہے کو ہے کہنا کوئی مشکل ہے؟ یہ دودھ نہیں ہے، نہیں کو نہیں کہنا کوئی مشکل ہے؟ یہ امامہ نہیں ہے، نہیں کو نہیں کہنا کوئی مشکل ہے؟ یہ مائک ہے کو ہے کہنا کوئی مشکل ہے؟ کرنا کیا؟ ایمان کب ملتا ہے کو ہے کہنا، نہیں کو نہیں کہنا، ہے کو ہے کہنا، نہیں کو نہیں کہنا، نہیں کو ہے نہیں کہنا، نہیں کو ہے نہیں کہنا، ہے کو نہیں کہنا، جو ہے اسے نہیں کہنا، جو نہیں ہے اسے ہے نہیں کہنا، پھر کیا کرنا؟ ہے کو ہے کہنا، نہیں کو نہیں کہنا۔ یہ کوئی مشکل بات ہے؟ نہیں کو نہیں، اب رات ہے، صبح اجالا نہیں ہے، کوئی مشکل بات ہے؟ سوچنا ہے، محنت کرنا ہے۔ نہیں کو نہیں، اجالا نہیں ہے، نہیں ہے، پھر کیا؟ رات ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ نہیں کو ہے نہیں کہنا، ہے کو نہیں کہنا، پھر کہنا کیا؟ ہے کو ہے کہنا، نہیں کو نہیں کہنا۔ اللہ ولی الذین آمنوا، بس اتنا کرنا، ہے کو ہے کہنا، اللہ ولی الذین آمنوا، نہیں کو نہیں کہا تو اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ کے ساتھ کوئی اللہ ہے؟ نہیں کو نہیں کہنا، اللہ ہے یا نہیں؟ ہے کو نہیں کہنا، اللہ ہے نا، ہے کہنا، اللہ کا شریک نہیں ہے نا، نہیں کہنا، ہو گیا تو مومن۔
ہے کو ہے کہنا، نہیں کو نہیں کہنا، نہیں کو ہے نہیں کہنا، اور ہے کو نہیں نہیں کہنا۔ کفر کیا ہے کو نہیں کہنا۔ کفر کسے کہتے ہیں؟ اللہ ہے نہیں کہنا کفر ہے۔ کفر کے لغوی معنی کیا ہے؟ انکار کرنا۔ کفر کے لغوی معنی کیا ہے؟ انکار۔ اور شرعی معنی کیا ہے؟ عقائد کا انکار کرنا۔ اللہ ہے اس کا انکار کرتا، سمجھتا ہے نہیں؟ تو غصہ تو بول دیا نا۔ اب ذرا آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ ہے کہنا، اللہ ہے نہیں کہنا کفر ہے۔ تو جو ہے اسے ہے کہنے میں کیا مشکل ہے؟ خادر مرد ہے، مرد کہنے میں کیا مشکل ہے؟ خادر کو اگر کوئی کہے یہ عورت ہے، بولو، ارے میں کیسے بولوں، یہ تو مرد ہے نا، مونچھیں ہیں اسے، عورت کی کوئی علامت نظر نہیں آ رہی ہے، میں کیسے بولوں؟ نہیں دکھ رہا ہے مرد ہے۔ ہاں یہ صحیح کہ چھوٹا ہے، لڑکی کی طرح نظر آتا ہے، کچھ بھی ہو مرد مرد ہی ہے نا۔ مرد کو مرد کہنے میں کیا مشکل؟ کتنا آسان کام دیا ہے، کتنا بڑا احسان کرتا ہے۔ ہے کو ہے کہنا، نہیں کو نہیں کہنا، ہے کو نہیں نہیں کہنا، نہیں کو ہے نہیں کہنا، بس۔ اللہ ولی الذین آمنوا۔ حضور فرماتے ہیں جو شخص سرکشی میں ایک کو دو کہے گا اللہ اسی کو عذاب دے گا، جو ایک کو ایک کہتا ہے اسے عذاب نہیں دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ امید اچھی رکھ اللہ سے۔ جب اتنے احسانات کرتا ہے، ختم کر لیتا ہوں، تو بندہ کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں پر جب اتنا کرم کرتا ہے تو ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ ہاں بولوں، ایمان والا جب اتنے احسانات دیکھتا ہے، اتنا کرم دیکھتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ وہ چاہتا نہیں، زیادہ چاہتا ہے۔ حب سے پہلے اشد، ایک ہے چاہنا، ایک ہے زیادہ چاہنا۔ بور ہو رہی کیا؟ میں کیا کروں مجمع ایسا؟ ایک ہے چاہنا، ایک ہے زیادہ چاہنا۔ میں محی الدین صاحب کو چاہنے لگا۔ چاہت محدود ہوتی ہے، چاہت محدود۔ میں محی الدین صاحب سے محبت کرتا ہوں، بس۔ میں فاروق سے محبت کرتا ہوں، میں تمیم سے محبت کرتا ہوں، میں رسول صاحب سے محبت کرتا ہوں، میں حنیفہ صاحب سے محبت کرتا ہوں، اب کتنے کو لوں نام ہوں، یہ پورے مجمع سے محبت کرتا ہوں۔ یہ محبت ہے۔ زیادہ محبت کسے بولتے؟ زیادہ محبت کا دوسرا نام عشق۔ اشد حبا للہ سے مراد عشق کرتے ہیں۔ محبت میں محبوب تک محبت محدود رہتی ہے، محبوب تک محدود رہتی ہے، اور جب عشق ہو جاتا ہے، غور سے سنیں، تو محبوب کی ہر چیز سے محبت ہو جاتی ہے۔ محبوب جس گھر میں محی الدین سے جب تک محبت تھی، محی الدین سے محبت آ گیا، مل لیا میں۔ جب محبت بڑی، اشد حب ہوئی، پیدا ہو گئی، محبت میں شدت ہو گئی، تو محی الدین کا گھر بھی میرا محبوب ہو گیا، محی الدین کے بچے بھی میرے محبوب ہو گئے، محی الدین کا بیٹا بھی میرا محبوب ہو گیا، محی الدین کا داماد نعیم بھی میرا محبوب ہو گیا، حالانکہ نعیم سے میرا تعلق نہیں۔ کیوں چاہتا ہوں؟ وہ محی الدین کا داماد ہے، وہ محی الدین کا بیٹا ہے، وہ محی الدین کا گھر ہے، وہ محی الدین کی گلی ہے، وہ محی الدین کا باغ ہے، وہ محی الدین کا لباس ہے، وہ محی الدین کی ٹوپی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ محبت بڑھ گئی میری، تو محی الدین کی ہر چیز میری محبوب ہو گئی۔ تو اے اہل سنت والجماعت، تم اپنی قسمت پر ناز کرو۔ اشد حبا للہ کون؟ سنی۔ سنی
صرف اللہ تک اس کی محبت محدود نہیں رہتی، جو اللہ سے منسوب اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ سنی کعبۃ اللہ کو چاہتا ہے، سنی مسجد کو چاہتا ہے، سنی خواجہ اجمیر کو چاہتا ہے، سنی غوث العظم کو چاہتا ہے، سنی فرید الدین عطار کو چاہتا ہے، سنی پیر عامر کلیمی کو چاہتا ہے۔ کیوں چاہتا ہے؟ پیر عامر کلیمی کا رشتہ اللہ سے ہے۔ سنی پیر فیضی کو چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے؟ کیونکہ فیضی اللہ والا ہے، عامر اللہ والا ہے، نوری اللہ والا ہے، غوثی اللہ والا ہے، تو ہم کو بھی ان سے محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے کون؟ جو اللہ سے جو بھی منسوب ہے اس سے محبت کریں گے۔ صرف اللہ کو چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے۔ جو ہر ولی کو چاہتا ہے وہ اللہ کو زیادہ چاہتا ہے۔ اللہ کو زیادہ چاہنے کی علامت کیا؟ سارے اولیاء کو چاہے گا۔ کس خوش آمد سے سگے لیلا کے لیتا تھا قدم، کس خوش آمد سے سگے لیلا کے لیتا تھا قدم، کام کا ہوشیار مجنوں نام کا دیوانہ تھا۔ کام کا مجنوں ایک عشق مجازی، معشوق مجازی، اسے عشق مجازی ہو گیا، لیلا سے زیادہ محبت ہو گئی، تو لیلا کی گلی میں جو کتا گھومتا اسے پکڑ کے چومتا۔ لوگوں نے پوچھا ارے کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں عشق کر رہا ہوں۔ یہ لیلا کی عشق کی وجہ ہے، میں کتے کو نہیں پیار کر رہا ہوں، یہ کتا میری محبوبہ کی گلی میں گھوم رہا تھا، اس لیے میں اس کے پیروں کو چومتا ہوں۔ عشق مجازی میں یہ حال ہو جاتا ہے تو عشق حقیقی کا حال کیا ہوگا؟ جسے عشق حقیقی حاصل ہو جاتا ہے وہ اللہ کے ہر ولی کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والے اللہ کو زیادہ چاہتے ہیں۔ یہاں تک رکھیں۔ تو ایک عمل لایا ہوں، بڑا قیمتی عمل، بڑا قیمتی عمل، اور یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ قادر کے لیے ضروری، واجد کے لیے ضروری، اور کون؟ رسول کے لیے ضروری، سب کے لیے ضروری، بہت ضروری عمل، مگر جائز طریقے سے کرنا، ناجائز نہیں کرنا۔ بڑا قیمتی عمل، آج سب ہے، کیا نہیں ہے؟ محبت نہیں۔ دولت ہے، محبت نہیں۔ بڑے بڑے خاندان ہیں، خاندانوں میں محبت نہیں۔ دوست دوست کا دشمن، بھائی بھائی کا دشمن، غیر سے محبت کرتا ہے، بھائی سے دشمنی کرتا ہے، غیر کی بڑائی چاہتا ہے۔ آج کا حال کیا ہو گیا ہے؟ غیر کی اچھائی چاہتا ہے، بھائی کی بڑائی سے بھائی جلتا ہے۔ اللہ، یہ قرب قیامت کی علامت ہے۔ ایمان والوں کی علامت کیا؟ سرکار مولا فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے رحماء، محبت کریں گے، رحم کریں گے، پیار کریں گے۔ اب برعکس ہے، غیروں سے محبت، اپنوں سے عداوت۔ اب ہر گھر میں یہی چل رہا ہے، غیر پر جان نثاری کرتا ہے، بھائی کی موت پر بیٹھا ہے بھائی، بیوی مرد سے نفرت کرتی ہے، مرد بیوی سے نفرت کرتا ہے۔ کیا دور ہے؟ اللہ اللہ کی پناہ۔ ہر ایک سب سے بڑا عداوت کہاں ہے بولے تو پیروں میں ہے۔ دشمنی کو دیکھنا ہے تو خانخواہوں میں دیکھو، دشمنی کو دیکھنا ہے، اگر اس دور میں کوئی دشمنی کو دیکھنا ہے تو خانخواہوں میں دیکھو۔ اللہ بچائے۔ خانخواہ کسے بولتے ہیں؟ جہاں سے محبت کی بھیک تقسیم ہوتی تھی۔ خواجہ اجمیر کے دربار سے کیا ملا؟ محبت۔
غوث اعظم کے دربار سے کیا ملا امت کو؟ محبت۔ آج وہی ان کے نام لیوا لوگ جن کا نام لے کر پیٹ پال رہے ہیں، ان کی خانقاہوں میں عداوت، دشمنی اگر دیکھنا ہے خانقاہوں میں دیکھو، اللہ بچائے۔ مقام کی محبت اگر دیکھنا ہے خانقاہوں میں دیکھو، شہرت کی طلب دیکھنا ہے خانقاہوں میں دیکھو، حسد کو دیکھنا ہے خانقاہوں میں دیکھو، ریاکاری خانقاہوں میں دکھتی ہے۔ ارے میں خود خانقاہ والا، مجھے وہاں بھی سمجھ جائیں گے، میں پیرزادہ، میرا باپ پیر، میرا دادا پیر، بحمد اللہ مجھے خلافت کی بھی ضرورت نہیں، میں ماں پیٹی خلیفہ، یہ اللہ کا احسان۔ میں میرے والد سیدنا غوث العظم کے 30ویں پوتے، میں قادری، صرف طریقت کا شجرہ ہی جا کے غوث پاک سے ملتا نہیں، میرا نسب، میں غوث اعظم کی نسل سے ہوں، میری آنکھ کھلی پیری مریدی میں، مجھے کون کیا بول سکتا ہے؟ فقیر ہوں، فقیر زادہ ہوں، ابن فقیر ہوں۔ غوث اعظم کی اولاد میں، اولاد کی شان یہ ہے کہ وہ خلفاء ہیں، ان کو کسی کی خلافت کی ضرورت نہیں، وہ مرید بنا سکتا ہے، ہاں سلوک طے کرنے کے لیے کسی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے، خلافت کے لیے بیعت کرنے کی مجھے ضرورت نہیں، میں خود خلیفہ، مجھے خلافت غوث اعظم سے ملی ہے، ہر غوث اعظم کا پوتا خلیفہ ہے۔ مجھے اللہ کے فضل و کرم سے غوث پاک کی نسبت کا شرف ملا ہے، مجھے وہاں بھی مت سمجھو، کیا کروں آج وہ حال ہے، خانقاہوں میں دیکھنا ہے، حسد کو دیکھنا ہے خانقاہ میں دیکھو، ریاکاری کو دیکھنا خانقاہوں میں دیکھو، دشمنی خانقاہوں میں، مال کی محبت خانقاہوں میں، جھگڑے خانقاہوں میں۔ ایک پیر کی موت پہ بیٹھا ہے، اللہ تک رسائی، اللہ کی محبت سب ختم، ہائے افسوس، جہاں سے اللہ کی محبت بڑھتی تھی وہیں نہیں ہے۔ آپ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جاؤ، میں حق بات سناؤں گا۔ پیر کس پر فخر کرتا؟ ولایت پر، اللہ کی دوستی پر، ولایت پر بھی نہیں، اللہ سے نسبت پر فخر کرتا۔ آج پیر مریدوں پہ فخر کرتا ہے۔ فخر کس پر کرتا ہے؟ دیکھیے، آج کے بڑے بڑے پیروں سے سیاست اچھا سیکھ سکتے ہیں۔ 90 سال کا پیر ہے، اس کا کام کیا ہے؟ بیٹھ کے پیروں میں پھوٹ ڈالتا ہے۔ پیر، اللہ میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بیٹھ کے پیروں میں پھوٹ ڈال کے جھگڑا ڈالتا ہے۔ اس کے پیر کو کیا جواب دے گا؟ وہ عمر کیا ہے؟ 82 سال، 85 سال۔ تو سب سے زیادہ نفرت کہاں ہے، دشمنی کہاں ہے؟ خانقاہوں میں۔ مگر اب اس کا علاج محال، اللہ کی قدرت ہی میں ہے۔ میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں عمل، ان کا تو علاج ہی نہیں۔ سونے والے کو جگا سکتے ہیں، جو جاگ رہا ہے اسے کیا جگائیں گے؟ جان بوجھ کے کر رہا ہے اسے کیا کریں گے؟ اللہ کو جواب دیں گے آج کے مشائخین۔ اور یہ بھی سنو، پہلے جو مشائخین تھے ان کی نسبت سے اللہ کے بندے جنت میں جائیں گے۔ اب کے مشائخین، اب کے کیسے پیرا ہیں، مریداں پکڑ کے لے جائیں گے جنت میں، مریداں پکڑ کے لے جائیں گے۔ یہ بھی دلیل کے ساتھ بولتا ہوں میں۔ ایک مومن ہوگا گنہگار، اس کی مغفرت کیسے ہوگی معلوم؟ اس کا نامکمل بچہ اس کی مغفرت کرائے گا۔ جو ابارشن ہو جاتا نا، وہ آ کے حشر میں بولے گا مولا یہ میرے ماں باپ کو جنت میں بھیج، مولا ماں باپ گنہگار ہیں، وہ پکڑ کے لے جائے گا، حدیث ہے۔ اسی طرح آج روحانی باپوں کو بھی مریدین لے جائیں گے جنت میں، وہ حال ہو گیا ہے، مریدین آگے ہیں پیروں سے۔ میں خود پیر زادہ، بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے، بڑا دکھ۔ خانقاہوں میں کیا ہوتا تھا پہلے؟ الا اللہ الا اللہ، یہ آوازیں سنتے تھے۔
خانقاہوں میں شب بیداریاں ہوتی تھیں، اب خانقاہوں میں غیبتیں ہو رہی ہیں، خانقاہوں میں پیسوں کا مقابلہ ہو رہا ہے، خانقاہوں میں کاروں کو دیکھ رہے ہیں، میری کار بینز ہے، وہ پیر کی کار امبیسڈر ہے۔ لعنت ہے ایسے پیروں پر۔ غصہ کرتا ہے، روکتا ہے مجھے، برابر بولوں گا۔ اللہ کو خوش کرنے کی باتیں ہیں یہ روکتا ہے مجھے۔ اچھا تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایک عمل لایا ہوں، محبت۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم۔ تو عرض کر رہا تھا یہ ایک عمل بڑا بہترین عمل، مجرب عمل۔ جائز محبت کرنا چاہتے ہیں، محبت کرنا چاہتے ہیں، ہر بیوی چاہتی ہے میرا مرد میری طرف متوجہ رہے، چاہتی ہے نا؟ چاہتی ہے نا؟ ہر مرد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے محبت کرے، ہر بھائی یہ چاہتا ہے کہ میرا بھائی مجھ سے محبت کرے۔ تو محبت چاہیے، عمل لے لو۔ مجھے دعا دو، مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، دعاؤں کی ضرورت ہے۔ دعا بھی مت دو، میرا اللہ مجھے بس ہے، تم اچھے بن جاؤ بس، تم عمل کریں گے مجھے وہ پیسہ خود بخود دے گا وہ، تم دعا کریں یا نہ کریں۔ دعا کرتے ہیں تو بڑی شکریہ ادا کرتا ہوں، مہربانی آپ کی۔ نہیں بھی کرتے ہیں تو ضرورت نہیں، آپ اچھے ہو جائیے، آپ عمل کریں گے تو خود بخود مجھے ثواب ملے گا۔ تو عرض کر رہا تھا عمل، محبت کا عمل، وہ بھی جائز محبت کے لیے کیا کرنا؟ بڑا عمل نہیں، میں بڑے چھوٹے چھوٹے عمل لاتا ہوں، بچہ بھی کرے، 5 منٹ میں ہو جائے گا۔ کتنے منٹ میں؟ ہاں 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 کچھ دن یہ عمل کریں، 7 دن کریں یا 21 دن کریں یا 40 دن کریں، انشاءاللہ آپ جس کے لیے کرتے ہیں وہ آپ سے پیار کرنے لگے گا۔ کسے کسے چاہیے عمل؟ مگر ناجائز محبت نہیں کرنا۔ فاروق ینگیوں پوریدہ جائز محبت پڑھنے میں ناجائز، لا حول ولا مذاق پڑھنے میں گیلی کیا کہا؟ ناجائز کے لیے نہیں، جائز کے لیے۔ بھائی سے دشمنی ہے تو یہ کام کر، سالے سے دشمنی آ گئی ہے یہ عمل کر، بہنوی سے دشمنی آ گئی ہے یہ عمل کر۔ میں بھی کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، دوست ہو جائے گا، سمجھ آیا نا؟ اگر کسی کا بہنوی دشمن ہو گیا یہ عمل کریں گے تو وہ دوست بن جائے گا انشاءاللہ۔ مگر اخلاص کے ساتھ کرنا، یقین کے ساتھ کرنا، آزمانے کے لیے نہیں کرنا۔ ہوتا کیا دیکھیں گے؟ ہوتا نہیں، ہو کے رہے گا، کر کے ہو کے جائے گا۔ وہ عمل کیا بول لوں؟ سب کو چاہیے عمل، سب کو چاہیے نا؟ وہ عمل کیا ہے؟ تھوڑی شکر لے لو۔ کیا لے لو؟ شکر۔ کیا کرنا؟ شکر لے کے کیا کرنا؟ 11 بار، پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا، اس کے بعد 11 بار ایک آیت ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَنْدَادًا، آیت پڑھیے، اندادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، بولیے پر کریکٹ کر کے بولیے پر بھی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله۔ یہ 11 بار پڑھنا، ومن الناس سے شروع کرنا، اشد حبا للہ پر آ کر ٹھہر جانا، 11 بار، اول آخر 11 بار درود شریف، یہ آیت 11 بار پڑھ کے شکر پہ
دم کر دے، کر کے تمیم اپنے مطلوب کو کھلا دے. کھلا وہ جاتے ہی یا تمیم یا تمیم یا تمیم یا تمیم نعرہ لگاتا پھرے گا وہ، یقین کے ساتھ انشاءاللہ. کوئی دیکھے تو بولو میرے تمیم کو، کوئی دیکھے تو بولو، وہ محبوب بولے گا 11 بار. مگر جائز ناجائز کرے گا اللہ کی مار پڑے گی. جائز کہیں نکاح کرنا چاہتا ہے، جائز کام کرنا، یہ شکر کھلا دے، انشاءاللہ وہ لڑکی کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے. ناجائز کے لیے نہیں محبوب، ناجائز نہیں کرنا، 11 بار یہ کرنا. اور یہی عمل 11 بار درود شریف. پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. یہ 11 بار پڑھنا. پھر 11 بار درود شریف پڑھ کے سرمے پہ پھونک دینا، پھونک کے لگانا. لگا کے جب جائے گا تو تیرا مطلوب خود بخود وہ طالب بن کے تیرے پاس آ جائے گا. مگر جائز جائز جائز. یہ عمل معمولی ہے. ہاں ہاں، یہ سب عمل کس کے لیے کرنا؟ ان کے لیے کرو، ان کے لیے کرو. ایک ہی محبوب ہے حقیقت میں، سارے محبوب بے وفا، محبوب بھی فانی، ان کی محبتیں بھی فانی، وہی محبوب باقی، اس کی محبت بھی باقی. ہر عمل ان کے لیے کرو. یہ آیت پڑھ کے بولو مولا والذین آمنوا اشد حبا للہ کہنے والے، اے ایمان دینے والے تیری محبت بھی دے دے. اے ایمان کو مفت میں دینے والے، تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہمارے دلوں میں تیری محبت کو بھر دے میرے مولا. یہ عمل مولا کے لیے کرو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھو شب برات، مجھے ذرا جم کے بولنا ہے اس پر، مگر آپ 5 منٹ کا وقت دیے. شب برات یہ بہت بڑی رات ہے، بہت بڑی رات ہے. شیطان اس رات سے دور کرتا ہے، شیطان ہی دور کرے گا. یاد رکھو آج کل کچھ نام نہاد مبلغین اس رات کو بے اصل بتاتے ہیں. ان کا علم ہی بے اصل ہے. جس کے پاس علم کی وسعت نہیں ہے، جس کے پاس مطالعہ نہیں ہے، جس نے حدیثیں نہیں پڑھے گی، وہی کہے گا کہ شب برات بے اصل ہے. سمجھ میں آیا نا؟ شب برات بہت بڑی رات ہے. اس کے کئی نام ہیں. اس کا ایک نام ہے شب برات، اس کا ایک نام ہے شب مغفرت، ایک اس کا نام ہے شب رحمت. اللہ اللہ کتنے نام ہیں اس کے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا. اس کا ایک نام ہے لیلۃ البرات، ایک نام ہے لیلۃ المبارکہ، ایک نام ہے لیلۃ المغفرہ، ایک نام ہے لیلۃ الرحمہ. بے شمار شب رحمت، شب مغفرت، شب مبارکہ. اچھا یہ رات اگر اہم نہیں ہوتی تو اس کے اتنے نام کیوں؟ ذرا غور کریں آپ. آج کیا رات ہے بات؟ ہفتے کی رات. اس کے کتنے نام؟ ہفتے کی رات. کئی نام کب ملتے؟ جب نام والے میں کچھ بات ہو. شمس المفسرین، سلطان العارفین، فرید العصر. کیوں ملے؟ اتنی خوبیاں اس ذات میں تھیں. اب یہ بچے کو بولیں گے شمس المفسرین، اٹھ کے کھڑو بیٹا. اب یہ کھڑا ہے، اس کو بولے شمس المفسرین سلطان. یہ کیا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ پھر عبدل. بیٹھ جاؤ. نام کی کثرت بتاتی ہے اس ذات میں بہت خوبیاں ہیں. تو اس رات کے کئی نام علماء بیان کرتے ہیں. کئی نام ہیں اس کے. لیلۃ المبارکہ، لیلۃ البرات، اور کیا؟ لیلۃ المغفرہ، لیلۃ الرحمہ. ابھی یاد نہیں 4-5 نام، اور بھی کئی نام ہیں. اور اس رات میں ہوتا کیا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ہاں 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 ختم کر لیتا ہوں. کیا ہوتا ہے؟ مولا تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اللہ اکبر.
آ کر کیا کرتے ہیں؟ ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے صحت مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا؟ ہے کوئی مجھ سے دولت مانگنے والا؟ پکارنے لگتے مولا. کب تک؟ شروع کب سے؟ غروب آفتاب سے شروع ہوتی ہے ندا، اور صبح تک مولا پکارتے رہتے ہیں اللہ اللہ اللہ. ذرا غور کریں، فقیر پکارتا ہے کوئی دینے والا، ہے کوئی کھانا دینے والا، ہے کوئی رزق دینے والا. یہ رزاق کہتا ہے کوئی رزق طلب کرنے والا. غفار کہتا ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا. ستار کہتا ہے کوئی گناہوں کو چھپا لینے والا. رحیم کہتا ہے کوئی رحمت طلب کرنے والا. تو بندگان خدا جو اس راز سے دور کرتا ہے سمجھو وہ شیطان ہے. شیطان ہی کہے گا اس رات کی کوئی دلیل نہیں ہے. اس رات میں کرتے بھی کیا ہیں؟ روکتے ہیں تو کس سے روکتے ہیں؟ دیکھو اس رات میں کیا ہوتا، لوگ نماز پڑھتے اور کیا کرتے؟ قرآن پڑھتے. اور کیا کرتے؟ استغفار کرتے. اور کیا کرتے؟ خیرات کرتے. اور پھر اس رات میں کیا ہوتا؟ زیارت قبور. یہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہے ناجائز؟ ارے جائز کیا، مستحب، مولا کو راضی کرنے کے کام. اب یہ روکتا ہے تو کن کاموں سے روکتا ہے؟ نوافل سے روکتا ہے، تلاوت سے روکتا ہے، خیرات سے روکتا ہے، زیارت قبور سے روکتا ہے. تو شیطان صورت خیر میں آ کر شب برات کی اہمیت گھٹاتا ہے. سننا نہیں، یاد رکھو سننا نہیں. آپ کو اللہ عقل دیا ہے. نماز پڑھنا برا ہے؟ نفل پڑھنا برا ہے کیا بیٹے؟ نہیں. قرآن کی تلاوت کرنا، خیرات کرنا، کسی کو کھانا دینا، اپنے بزرگوں کی خبروں پہ جا کے ایصال کرنا برا ہے؟ نہیں. اب وہ کچھ بھی کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے، آپ ادھر وہ بات سننا نہیں. جب تک ان راتوں کا اہتمام ہوتا تھا اللہ کی رحمتیں برس رہی تھی. ہمارے بچپن میں راتوں میں لوگ شب بیداری کرتے تھے. خانخواہوں میں روتے ہوئے لوگ بیٹھے رہتے تھے. خانخواہوں میں ہی اب سو رہے ہیں. اب باہر کا حل کیا ہوگا؟ دیکھو وہ شب بیداریاں تھیں جو تمہیں آباد رکھی تھی. وہ آہ سحرگاہی تھی. کچھ لوگ تھے جو صبح کے وقت آہ کرتے تھے، کچھ لوگ تھے جو راتوں میں رویا کرتے تھے. انہی کے صدقے میں ہم پر رحمتیں نازل ہو رہی تھیں. آج کیا ہو رہا ہے؟ شب برات سے روک رہے ہیں. کرونا آ رہا ہے، مصیبتیں آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ شب برات کو چھوڑنے کی وجہ. یہ سب کیا ہے؟ فاتحہ کو ترک کرنے کی وجہ. یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ اللہ والوں سے دوری کی وجہ سے. اللہ کی رحمت کے بجائے عذاب کے ہم قریب ہوتے جا رہے ہیں. مختصر بولنے کو ہے آپ نے، تو آپ نے مختصر مجھ سے کہنے کو کہا، میں نے کہہ دیا. شب برات کا اہتمام کیجئے، نوافل کی کثرت کیجئے، قرآن شریف کی تلاوت کیجئے. اگر وقت ملا تو زیارت قبور سے بھی آپ مشرف ہو جائیے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دنیا میں بھی دے گا، آخرت میں بھی اس کا اجر ملے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اور بول برگلے அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா மூமின்களுக்கு அல்லாஹ் அவர்களை அல்லாஹ்வுடைய தன்னுடைய நேசராக, தன்னுடைய நண்பனாக அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தஆலா குறிப்பிடுகின்றான். ஈமானுடைய மகத்துவம் நமக்கு தெரிய வருகின்ற பொழுது என்ன நடக்கும்னு சொன்னாங்க. ஈமானுடைய அந்தஸ்தை நாம் தெரிந்து கொள்வோமேயானால் நமக்கு என்ன ஏற்படும், ஈமானுடைய மகத்துவம் என்ன அப்படிங்கிறத பல உதாரணங்களின் மூலமாக சொன்னார்கள். ஈமான் அல்லாஹ் ஜல்லஷானஹு வ தஆலா ஒரு மனுஷனுக்கு 1,00,000 ரூபாயை கொடுத்தான். இந்த உலகத்தினுடைய நியாமத்துகள், இந்த உலகத்தில் அல்லாஹ் எவ்வளோ நியாமத்துகள் அல்லாஹ் வச்சுருக்கிறான். 1,00,000 ரூபா கொடுத்தான். இதமா கேட்டாங்க, 1,00,000 ரூபா பெருசா ஈமான் பெருசா? அப்படியே கேட்டுக்கிட்டே வந்தாங்க. 1 கோடி, மெட்ராஸு, தமிழ்நாடு, இந்தியா, மொத்த உலகம். அன்பர்களே, இதை நம்ம கேட்டோம். ஆனால் இதனுடைய இதராக்கு என்ன, அவர்கள் சொன்னதனுடைய பொருள் என்ன,
இதை நாம் விளங்கி கொள்வோமே ஆனால் அல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல் இல்லான்னு சொல்லி அது நடந்துரும். அது அன்பர்களே, ஈமான் வரும் பொழுது அல்லாஹு தாலா எல்லா நியாமத்துகளை விட சொல்கிறோம், உலகம் மொத்தம் கிடைப்பதை விட ஈமான் பெருசான்னு கேட்டாங்க. நம்ம ஈமான் தான் பெருசு, உலகம் பெருசு இல்லைன்னு சொன்னோம், அதை நாவில் சொன்னோம். ஆனால் அது ஹாலாக ஆகிவிடுவேயானால், அதுதான் இது அஹ்லுல்லாக்கள் அவர்கள் அதை ஹாலாக கொண்டவர்கள். அவர்கள் நம்மிடத்தில் அந்த ஹாலை கொண்டு வர்றதுக்கு பேசுகிறாங்க. ஈமானுடைய மகத்துவம் என்ன கைஃபியத் இருக்கணும், அல்லாஹ் எனக்கு ஈமானை கொடுத்துட்டானே, என்ன அல்லாஹ் மூமினா ஆக்கிட்டானே அப்படிங்கிற எண்ணம் எந்த அளவுக்கு வரணும்னு சொன்னால், மொத்த உலகத்தையும் அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருந்தாலும் கூட அதை விட அதிகமாக இந்த ஈமானை நாம் மதிக்க வேண்டும். அன்பர்களே, அந்த ஈமானுடைய ஹகீகத் நம்முடைய உள்ளத்திலே திறக்க வேண்டும் என்பதற்காக வேண்டிதான் வார வாரம் அதை நமக்கு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க. எல்லாத்தையும் விட பெருசு. இன்னைக்கு ரொம்ப சிறப்பாக சொன்னாங்க, ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது, கேட்குறதுக்கு சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. எல்லாம் என்ன ஒரு நியாமத் செஞ்சுட்ட நீ, மொத்த உலகத்தையும் ஒருத்தருக்கு கொடுத்துட்டாலும் கூட அதை விட பெருசு இந்த ஈமான் நாங்கள் நாவால் சொல்கிறோமே, அதை எங்கள் கல்வியில் கொடுத்துருப்பேன்னு சொன்னேன். அன்பர்களே, அந்த ஈமானுடைய இதராக்கு வந்து விடுமையானால் என்ன சொன்னாங்க அடுத்து? ஈமானுக்கு மாற்றம் என்ன? ஷிர்கு குஃப்ரு. அப்புறம் ஷிர்கு குஃப்ரு எவ்வளவு தீங்கானது, எவ்வளவு பெரிய தீங்கு அது சொல்லிக்கிட்டே வந்தாங்க ஒவ்வொன்றாக. ஒரு வியாதியை விட பெருசு, ஒரு துன்பத்தை விட பெருசு, எல்லாத்தையும் விட பெருசு. கடைசியில் எந்த அளவுக்கு சொன்னாங்க? மொத்த முசீபத்துகள், என்னென்ன ஆபத்துகள் மொத்தமாக இருக்குமோ அத்தனையும் விட ஷிர்கு குஃப்ரு தான் பெருசுன்னு நாம் சொன்னோம். அது எல்லாம் சின்னது. ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு மலையை தூக்கி மேலே வச்சாலும் சின்னது, அவனுக்கு எவ்வளவு பெரிய அழிவு வந்தாலும் சின்னது, என்ன மாதிரி நோய் வந்தாலும் சின்னது. ஆனால் அதை விட ஷிர்கு குஃப்ரு பெரிய ஆபத்து, பெரிய தீங்கு. இது நாவால் சொன்னோம் இல்லைங்களா? என்ன ஒரு அல்ஹம்துலில்லாஹ் சொல்லணும் அங்கே. அன்பர்களே, என்ன சொல்லணும் அங்கே? ஈமான் கல்பில் என்ன ஒரு முஹப்பத் வரணும். ரப்பே, எப்படியாப்பட்ட ஆபத்துகளை விட்டு எங்களை நீ பாதுகாத்து விட்டாய், எப்படியாப்பட்ட நியாமத்துகளை நீ எங்களுக்கு சொரிந்து விட்டாய், எவ்வளோ பெரிய நியாமத் உள்ள வந்துருத்தவி, எவ்வளோ பெரிய நியாமத் எங்களுக்கு நீ கொடுத்துருக்கிற அப்படிங்கிற அந்த சந்தோஷம் நம்மளிலே வர வேண்டும். அன்பர்களே, சொல்லிட்டு சொன்னாங்க, ஒரு மூமின், அல்லாஹ்வின் மீது ஈமான் கொண்ட ஒரு மூமின், அவன் தௌபா செய்வானேயானால் அவனை அல்லாஹ் எந்த அளவிற்கு கௌரவிக்கின்றான் அதையும் சொன்னாங்க. நம்ம பார்க்குறோம், ஒரு உதாரணம் சொல்லி சொன்னாங்க. ஒருத்தட்ட வேலை செய்யக்கூடிய ஒருத்தர், ஒரு மனிதர்கிட்ட ஒரு வேலைக்காரர் இருக்கிறார், கம்பெனியில் வேலை செய்கிறார். இவர் முதலாளி, அவர் தொழிலாளி. அப்படி ஒரு மனிதன் வேலை செய்யும்போது அந்த வேலைக்காரன் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டான், அவமரியாதை செஞ்சிட்டான். செஞ்சதுக்கு பிறகு அவன் வந்து மன்னிப்பு கேட்குறான். பெரிய பாவம், பெரிய தப்பு செஞ்சிட்டான், முதலாளி மனசை வருத்தப்படுத்திட்டான். அதுக்கு பிறகு அவன் வந்து அவங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்கும்போது நார்மலாக ஒரு முதலாளி என்ன செய்வார்? மன்னிச்சிட்டம்பா, உன்னை வேலையிலேருந்து நான் நீக்கிட்டேன், திரும்ப வேலையில் சேர்ந்துக்கோன்னு சொல்லுவார். ஆனால் கருணை கடலான ரப்புல் ஆலமீன் ஒரு மூமினை அல்லாஹு தாலா எந்த அளவுக்கு கண்ணியப்படுத்துறான்னு சொன்னா, அல்லாஹ் குர்ஆனில் சொல்றான், இன்னல்லாஹ யுஹிப்புத் தவ்வாபீன். அல்லாஹு தாலா, அன்பர்களே, அல்லாஹ் பாவ மன்னிப்பு கேட்பவர்களுக்கு பாவ மன்னிப்பு கொடுத்து உன்னை நல்லவேன்னு சொல்லலை, உன்னை பிரிய வைக்கிறேன்றான் அல்லாஹ். ஒரு மூமினை அல்லாஹ் எப்படியெல்லாம் கௌரவிக்கிறான்றத சொன்னார்கள். அன்பர்களே, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் காலத்தில் நடந்த அந்த சம்பவத்தை சொன்னாங்க. சுருக்கமாக சொல்கிறேன் அன்பர்களே. அவங்களுடைய காலத்தில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் ஏற்பட்டது. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாத்துடைய காலத்தில் மிகப்பெரிய பஞ்சம், ஆடு மாடுகள் கூட சாவர அளவுக்கு நிலைமை. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் கூட்டிட்டு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் போகிறாங்க. எல்லோரும் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்கிறாங்க, பசி பஞ்சம் பட்டினி எல்லாம் வந்துருச்சு, மழை இல்லை, துவா செய்யுங்க எஜமானே. வர்றாங்க, கூட்டிகிட்டு போகிறாங்க, துவா செய்கிறாங்க ஒரு இடத்துல நின்று. ஆனால் துவா கேட்கும்போது கேட்குறாங்க, மழை வரலை. அல்லாட்ட கேட்குறாங்க, ரப்பே என்ன இது, இவ்வளோ நேரம் கேட்குறேன், என்ன என்னுடைய அந்தஸ்து குறைஞ்சி போயிட்டா அவங்ககிட்ட? இல்லை. அப்போ அல்லாஹ் சொல்கிறான், மூசா நபி அவர்களே, உங்களுடைய கூட்டத்தில் உங்களை ஈமான் கொண்ட ஒருவர், அவர் மிகப்பெரிய பாவி. எந்த அளவுக்குன்னு சொன்னால் 40 வருஷ காலம் அவர் பாவம் செஞ்சிருக்கிறார். அதனால் அவர் இருக்கிறதுனால நான் மலையை போய் வைக்க மாட்டேன், அவரை வெளியே போக சொல்லுங்கன்னு அல்லாஹ் சொல்கிறான். அன்பர்களே, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஏலான் செய்கிறாங்க.
அவர்கள் சொல்கிறார்கள், இதில் 40 வருட காலம் யார் பாவம் செஞ்சு அல்லாஹ்வுடைய வெறுப்புக்கு ஆளாயிருக்கிறீங்களோ தயவுசெய்து உங்களில் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, நீங்கள் வெளியே போயிடுங்க, அல்லாஹ் மழையை அனுப்பிடுவான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ரொம்ப ரிக்வெஸ்ட்டாக சொல்கிறாங்க, ரொம்ப வேண்டுகோளாக சொல்கிறாங்க, தயவுசெய்து நீ போயிடுப்பா, நீ போயிட்டேன்னு சொன்னால் எல்லாரும் நல்லா இருப்பாங்க, நீ ஒருத்தர் இருக்கிறத கொண்டு எல்லாத்துக்கும் சங்கடம், நேரம் ஆகுது. அன்பர்களே, அந்த மனிதர் அவர் யோசிக்கிறார், வேறு யாரும் போகிறாங்களான்னு பார்க்குறார், யாரும் போகலை. அவர் தன்னுடைய தலையின் மீது துணியை போட்டு கீழே குனிந்தவனாக ரப்பிட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார், அல்லாட்ட பேச ஆரம்பிக்கிறார். ரப்பே, 40 வருஷ காலம் நான் தப்பு செஞ்சும் கூட என்னை பார்த்துக்கிட்டு இருந்து சபூர் செஞ்சவன் நீதானே, என்னை மன்னிச்சிட்டு அல்லாட்ட அழுகுறானே. அன்பர்களே, அல்லாட்ட அழுத உடனே அல்லாஹ் மழையை பெய்விக்கின்றான். மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்குறாங்க, யாருமே வெளியே போகலை, என்ன யா அல்லாஹ், நீ தான் சொன்ன ஒரு மனுஷன் வெளியே போகணுண்டு, யாருமே போகலையே அப்படின்னு கேட்கும்போது அல்லாஹ் சொல்கிறான், மூசா, எந்த நபர் பாவம் செஞ்சு உங்கள் கூட இருந்து அவர் காரணமாக மழையை பெய்ய வைக்காமல் இருந்தனோ அதே நபரின் காரணமாக மழையை பெய்ய வச்சேன்றான். என்ன அர்த்தம் வைப்பாங்க? அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா அவனிடத்திலே ஒரு மூமின் பாவ மன்னிப்பு தேடுவானேயானால் பாவங்களை மன்னிப்பதோடு மட்டுமல்ல, அல்லாஹ் அவன் மீது கிருபை செய்கின்றான், கருணை செய்கின்றான், அவனை அல்லாஹ் நேசிக்கின்றான்னு சொன்னாங்க. அதனால் அன்பர்களே, அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு வ தஆலா ஈமானுடைய மகத்துவம், அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஈமானுடைய மகத்துவம், ஹகீகத், இதை நாம் விளங்கிக் கொள்வோமேயானால் என்ன வரும்? அங்கே நிஜமா சொன்னாங்க, என்ன வரும்? ஒரு மனுஷன் உண்மையான ஈமானுடைய அந்தஸ்து என்னன்றதை விளங்கிக்கிட்டானா அவனுக்கு என்ன கிடைக்கும்? சுருக்கமாக சொன்னார்கள், அவன் ஈமான். இப்போ ஒரு மனுஷன் நிஜமா சொன்னாங்க, ஒரு மனுஷன் நமக்கு உதவி செய்கிறான், அவன் உதவி எவ்வளவு செய்யணும் அவன் மேலே பிரியம் அந்தளவுக்கு அதிகமாகும். அப்போ ஈமானை கொடுத்து எந்த நியாமத்திற்கும் விலை மதிக்க முடியாத, எதற்குமே ஈடாகாத உன்னதமான ஈமான அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கான்னு சொன்னால் அப்போ அல்லாஹ்வின் மீது நம்முடைய நேசம் எந்த அளவிற்கு இருக்க வேண்டும் தான் சொன்னாங்க. வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல்லில்லாஹ், அவன் எல்லாவற்றையும் விட அவன் அல்லாஹ்வை நேசிப்பான். எந்த அளவுக்கு நேசிப்பான்னு சொன்னால் அல்லாஹ்வை நேசிக்கின்ற அளவிற்கு வேறு யாரையும் நேசிக்க மாட்டான். காரணம் என்னன்னு சொன்னால் அல்லாஹ் அவன் மீது அவ்வளவு பெரிய உபகாரம் செய்திருக்கின்றான். அதனால் அன்பர்களே, ஈமானுடைய ஹகீகத்தை, ஈமானுடைய விலை மதிக்க முடியாத அந்த நியாமத்தை நாம் விளங்கிக் கொள்வோமே யானால் நம்முடைய வாழ்க்கை மாறிவிடும் என்று சொன்னார்கள். இன்னைக்கு அதாவது நம்ம யாரையாவது, நமக்கு சகோதரர்கள், அவர்களுக்குள்ளே நமக்கும் அவங்களுக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கலாம், அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒருத்தவங்களுடைய அந்த அவர்களுடைய கோபம் நீங்கி அவர்கள் நம்மளோட மஹப்பத்தாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு எஜமா ஒரு அமல் சொன்னாங்க. இன்றைக்கி அந்த அமலை செய்கின்ற பொழுது அல்லாஹு தாலா யார் அப்படி பிரச்சனைக்குரியவர்களாக இருக்கிறார்களோ அவர்களை நம்மீது அதிகம் நேசிக்கக்கூடியவர்களாக அவர்கள் மாறிவிடுவார்கள். உதாரணமாக நம்ம சகோதரர்கள் யாராவது நம்ம பேரில் வெறுப்பாக இருக்கலாம், அல்லது சகோதரிகள் வெறுப்பாக இருக்கலாம், குடும்பங்களில் பிரச்சனைகள் இருக்கலாம். அப்படி யாரேனும் அப்படி இருப்பார்களே ஆனால் இந்த ஒரு அமல் எஜமா சொன்னாங்க, 11 முறை ஸலவாத்து ஓதிக்கொள்ள வேண்டும். அதற்கு பிறகு ஒமினன்னாசி மை யத்தஹிது மின் தூனில்லாஹி அந்தாதை யுஹிப்பூனஹும் கஹுப்பில்லாஹ் வல்லதீன ஆமனு அஷத்து ஹுப்பல்லில்லாஹ். 2வது ஜுஸில் வரக்கூடிய இந்த வசனத்தை 11 முறை ஓதி மீண்டும் 11 முறை ஸலவாத்து அப்படி ஓதி சர்க்கரையில் அதை ஊதி அதை அவர்களுக்கு உணவாக கொடுத்து விடுவோமேயானால் இன்ஷா அல்லாஹ் யார் நம்மோட வெறுப்பாக இருக்கிறார்களோ அவர்கள் நம்மீது அதிகமான பிரியம் கொண்டவர்களாக ஆகிவிடுவார்கள் சொல்லிட்டு சொன்னாங்க. எஜமா தயவு செய்து இதை அல்லது சுருமாவில் இப்படி ஓதி அதில் ஊதிட்டு அந்த சுருமாவை போட்டுட்டு அங்கே போகணுன்னு சொன்னால் அவர்கள் நம்மீது பிரியம் உள்ளவர்களாக ஆகுவார்கள். ஆனால் யாரை நாம் பிரியம் கொள்ளணும்னு நாம் நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜாயிஸான இடங்களில், இப்போ அந்நிய பெண் இருக்கிறாங்க, சம்மந்தமே இல்லாதவங்க, அவர்கள் நம்ம மீது இந்த மாதிரி ஆகணுன்ற இதில் செய்யக்கூடாது. ஏன்னா இது குர்ஆனுடைய வசனம், குர்ஆனுடைய ஆயத்தை ஓதி நாம் துவா செய்கிறது ஹலாலான விஷயங்களுக்கு இருக்கலாம், ஹராமில் செய்யும் போது அதுக்கு மாற்றமான கெடுதி உண்டாகிவிடும்னு சொன்னாங்க. அல்லாஹ் பாதுகாக்கும்.
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت لا الہ الا انت یا اللہ 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 لا الہ الا انت لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت یا اللہ لا الہ الا انت استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا اللہ استغفرک یا باطن استغفرک یا باطن استغفرک یا باطن استغفرک یا والی استغفرک یا والی استغفرک یا والی یا والی استغفرک یا والی استغفرک یا والی استغفرک یا والی استغفرک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر الحفیظ المقیت الحسیب الجلیل الکریم الرقیب المجیب الواسع الحکیم الودود المجید الباعث الشہید الحق الوکیل الخبی المتین المحیی الممیت الحی القیوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور یا اللہ 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 یا اللہ
صلی اللہ علی سیدنا محمد المنتقی صلی اللہ علی وسلم علیہ اللہ 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 الفاتحہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم ربنا اوصل ثواب ما قرانا من کلامک العظیم وما صلینا علی نبیک الکریم وما ذکرنا باسمک اللہ وباسمائک الحسنى الی روح سیدنا حبیبنا شفینا ومولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ثم الی ارواح جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً إلى أرواح آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خصوصاً إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه الكريم ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنها ثم إلى روح سيدنا أمير المؤمنين سيدنا إمام الحسن علیہ السلام ثم إلى روح سیدنا امام الحسین علیہ السلام ورضی اللہ تعالی ثم إلى ارواح جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم خصوصاً إلى روح سیدنا و مولانا الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالی ثم إلى روح سیدنا خواجہ معین الدین الاجمیری غریب ثم إلى روح سیدنا الشیخ محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ نظام الدین محبوب الہی ثم إلى ارواح جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل خصوصاً إلى روح حضرت نوری شاہ علیہ الرحمہ ثم إلى روح عارف الدین جیلانی ثم إلى منیر الدین جیلانی ثم إلى روح رضیہ سلطانہ ثم إلى صدیقہ ثم إلى کشور ثم إلى ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی ثم إلى روح امی سیدہ ممتاز بیگم ثم إلى روح پاما ثم إلى روح سیدہ شہناز بیگم ثم إلى روح اختر ثم إلى روح کوثر ثم إلى روح حمیدہ خانم ثم إلى روح قیومی شاہ ثم إلى روح سید احمد صاحب ثم إلى روح سید اقبال صاحب ثم إلى روح محمد علی صاحب ثم إلى روح شہناز ثم إلى حسن مولا ثم إلى روح شیخ علی شاہ ثم إلى روح خصوصاً إلى روح ذاکر علی شاہ اللہم اغفر له وارحمه اللہم اغفر له وارحمه اللہم اغفر له وارحمه وکفر عنه سیئاته وادخله في رحمتك الكاملة اجعل قبره روضة من رياض الجنان اللہم ادخلہ فی جنات الفردوس ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب ثم إلى روح قاسم ظہوری ثم إلى روح سارامہ ثم إلى روح اسماعیل چچا ثم إلى روح بنیامین صاحب ثم إلى روح
تجمل ولی المعز ثم الی روحی امین سیٹھ صاحب، ثم الی روحی صادق صاحب، ثم الی روحی معصوم صاحب، ثم الی روحی استاذی منیب شاہ العامری، ثم الی روحی سعدی شاہ، ثم الی روحی ثم الی روحی ولی القیوم، ثم الی ارواح من مات فی سلسلتنا الی یومنا ھذا۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اشرح لنا صدورنا ویسر لنا امورنا وحسن لنا مرادنا۔ اللہم ربنا اشفی، اللہم ربنا طول حیاتہ، یا محیی طول حیاتہ، یا حی یا قیوم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافية والسرور والقوة۔ اللہم احفظہ من جمیع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات۔ اللہم طول اعمار اولادنا وازواجنا، اللہم طول اعمار اخوتنا واخواتنا واولادہم وازواجہم، اللہم طول اعمار احبائنا واولادہم وازواجہم۔ اللہم ربنا اشفی اجن شفاء کاملا عاجلا مستمرا۔ اللہم طول حیاتہ مع الصحة والسلامة والعافیہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اشفی تبسم ڈاکٹر، اللہم اشفی سید شاہد، اللہم اشفیہ بقدرتک وطول حیاتہ، اللہم اشفی شوکت، اللہم اشفی مرضانا کلہم وطول حیاتہم مع الصحة والسلامة والعافیہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا تقبل ھذا الدعاء بجاہ سیدنا محمد المصطفى۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ یا ربی صلی علیہ وسلم۔